کہیں انصاف بکتا ہے کہیں انسان بکتے ہیں، ہمارے ہاں مگر دونوں بہت آسان بکتے ہیں۔ چوروں کو جو ہے وہ ڈگی میں بند دروازوں کے پیچھے اور کار کی ڈگی میں جا کے بند دروازوں کے پیچھے اگر دونوں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف فرد واحد ہے جس کے پاس پاکستان کے ووٹ کی بھی طاقت ہے، پاکستان کے عوام کی طاقت بھی، اور اس کا نام سے آپ ساری دنیا جانتی ہے، اس مرد مجاہد کا نام عمران خان ہے۔ اب کوئی بند دروازے کے پیچھے ڈیل میں کامیاب نہیں ہوگا، کوئی نوٹوں کے بیگ لے کے عزت دار نہیں ٹھہرایا جائے گا، کوئی پرچی والا اب وزیر اعظم میں وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے والد، اپنے دادا، اپنے چچا کو ایک ہی دن میں کھویا، 3 جنازے میں نے ایک دن میں اٹھائے۔ اگر میرا کیس ڈیلے ہونا بند ہو جائے اور میرٹ پہ فیصلہ آ جائے تو یقیناً ان جاگیرداروں کو میں تختہ دار پہ لٹکتا دیکھ رہی ہوں۔ میرے والد صاحب نے جاگیرداری نظام کو چیلنج کیا تھا، سرداری نظام کو چیلنج کیا تھا، اسی لیے میرے گھر میں اتنا بڑا سانیہ ہو گیا۔ 16 جنوری کو مقدمے کی پھر سماعت ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ ام رباب کے ننگے پاؤں کی چھاپ اس ظالم نظام کو کب جگاتی ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ناظرین کرام، خان صاحب کا ماضی میں دیا گیا بیان ایک بار پھر درست ثابت رہا ہے۔ 13 جماعتی اتحاد تو اپنی جگہ ہوا ہی، اب کراچی میں ایک دوسرے پر قتل کے فتوے لگانے والے بھی سب بھول کر متحد ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب میں خان صاحب ایک بار پھر حکومت کے ساتھ ہاتھ کر گئے۔ رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ کی آنیاں جانیاں کسی کام نہ آئیں۔ انتخابات سے بھاگنے والی حکومت کے سامنے پھر انتخابات آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بلدیاتی انتخابات ہیں تو دوسری طرف پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کی صورتحال۔ رجیم چینج آپریشن کے بعد سے اقتدار کے مزے لوٹنے والی حکومت کے لیے صورتحال اب کسی بھی صورت اچھی نہیں ہے۔ بظاہر تو اب خان صاحب نے حکومت کو چاروں سائیڈ سے گھیر لیا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے میں ناکامی کے بعد نون لیگ کی سیاست کا دارالحکومت لندن آگے کی کیا حکمت عملی بناتا ہے، اسی سب پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے ویکلی راؤنڈ اپ۔ عمران خان نے پنجاب کا میدان فتح کر لیا، اسمبلی تحلیل کی سمری بھی سائن ہو گئی، کے پی اسمبلی بھی کسی وقت تحلیل ہو سکتی ہے۔ کپتان کی اگلی نظر وفاق پر، کیا صدر شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے؟ نواز شریف کی وطن واپسی ایک مرتبہ پھر کھٹائی میں پڑ گئی۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا کہ موجودہ سیاسی حالات میں واپسی ممکن نہیں، پارٹی اختلافات کا شکار، کیا کوئی بغاوت ہونے والی ہے؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما زرتاج گل وزیر صاحبہ نے۔ زرتاج صاحبہ، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تو ختم ہو چکا، خیبر پختونخوا اسمبلی بھی لائن میں ہے، اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کیا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ پورے ملک میں عام انتخابات یا صرف پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات؟ تھینک یو شاہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ سب سے پہلے تو میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جو اب ایکس ہو گئے ہیں، میں پرویز الہی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جتنی بھی ان کے بارے میں قیاس سرایاں کی گئی اور جتنا بھی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے مونس الہی صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے اور خان صاحب کے ہماری پارٹی کے بیچ میں کوئی درار ڈال دی جائے، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور وہ ڈٹے رہے خان صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے خان صاحب کے کہنے کے اوپر لبیک کہا۔ اور اب جو سیم پیٹی کے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جیسے خان صاحب حکم کریں گے ہم فوراً جو ہے اسمبلی بھجوا دیں گے۔ تو ہیٹس آف ٹو آر بوتھ سی ایم صاحبان اور ہمارے ایم پی اے صاحبان اور ہمارے 186 ارکان۔ میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی داد بنتی ہے کہ نہ کسی نے بیماری کی پرواہ کی، نہ کسی نے فوق کی پرواہ کی، نہ کسی نے اس چیز کی پرواہ کی کہ ان کو کالے ڈالے والے اٹھانے آتے ہیں، نہ کسی نے یہ پرواہ کی کہ کون ان کو ٹیلی فون پرائیویٹ نمبروں سے کر رہا ہے، کسی نے ان کو ضمیر فروشی کی کہا تو وہ کسی اس میں نرخے میں نہیں آئے، انہوں نے ضمیر فروشی نہیں کی، اور وہ ایک حق کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، سچ کے ساتھ اور خان صاحب کے ساتھ جو ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے۔ ایک تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ نعرے لگاتے تھے
خان صاحب کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں جو کہتے تھے کہ جو ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے، ریڈ لائن لگانے والوں کو بھی منہ کی کھانی پڑ گئی، ان کو بھی منہ کی کھانی پڑ گئی جو سمجھتے تھے کہ ہر شخص شاید برائے فروخت ہے، زرداری کے نرخے میں آئے گا، شہباز شریف کے نرخے میں آئے گا۔ اور ایک اور وزیر داخلہ جو خواتین کے اوپر ماڈل ٹاؤن میں اور نہتے عوام کے اوپر، بزرگوں کے اوپر 25 مئی کو جو شیلنگ کرتا تھا، ان کے اوپر فائرنگ کرواتا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ جی میں پنجاب سے جی حکومت جو ہے میں لے کر جاؤں گا، وہ اپنے جنازہ ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کا لے کر گیا ہے، اور ہر زاویہ ناکام ہوا ہے، ہر سیاسترائی ناکام ہوئی ہے، آخر میں جیت پاکستان کی ہوئی، خان صاحب کی ہوئی ہے۔ اب جہاں تک اس کی بات ہے کہ خان صاحب نے جو فیصلے کیے تھے، خان صاحب چٹان کی طرح کھڑے رہے، خان صاحب نے اپنی ایک بات سے بھی نہیں کیا، انہوں نے ہر وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے پاکستان کی عوام سے کیا تھا، کیونکہ جو 9 مہینے کے اندر صاحب آپ کو پتا ہے جتنے بھی اشاریے ہیں، جتنے بھی انالیسز ہیں، جتنے بھی رپورٹس ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان بربادی کے دہانے پہ چوروں کی وجہ سے کھڑا ہے، اور پی ڈی ایم نے جو اپنے کیسز معاف کرانے تھے، جو انہوں نے بندر بانڈ کرنی تھی، جنہوں نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنا تھا، اور بنو سے لے کر وزیرستان تک اور وزیرستان سے لے کر مالاکنڈ تک جو دہشت گردی کی لہر پاکستان کے اندر صرف ڈالروں کے عوض جو ہے جو اس وقت کروائی گئی معاشی دہشت گردی ہے، اور اس وقت جو آپ کے سامنے ہے کہ دوبارہ سے کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، وہ کراچی کے حالات جو بوری بند لاشیں ملا کرتی تھی، جو چائنا کٹنگ ہوا کرتی تھی، جو لوگوں کو بھتہ خوری دیا کرتی تھی، اور ان کا ایک نمونہ قسم کا جو ان کا ہیڈ ہوتا تھا، وہ آپ کو پتہ ہے انڈین چینل پہ بیٹھ کے بندے ماترم کے گانے گایا کرتا تھا، نعرے لگایا کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ آزاد کشمیر کو بھی مودی سرکار جو ہے وہ ختم کروا دیں اور پاکستان کو بھی آزاد کروا دیں، ان کو اس وقت جوڑا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ والے ہیں، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ اگر زبردستی ان کو جوڑیں گے بھی تو کیا اس سے کراچی کچرا کنڈی سے بچ جائے گا؟ کیا بوری بند لاشیں ملنا ختم ہو جائیں گی؟ کیا جو 1200 کی گندم جس کو چوہے کھا گئے تھے سندھ کی حکومت، کیا وہ واپس آ جائے گی؟ کیا کرپشن جو ہے وہ ایجوکیشن جو ٹاپ کے اوپر ہے سندھ کے اندر، کیا جو سیلاب جان کے آنسو جب ان کے نظر نہیں آ رہے تھے، اور جب انہوں نے اپنے ٹینٹ مانگے، راشن مانگا سیلاب کے اندر، تو انہوں نے ان کے اوپر دہشت گردی کے اوپر پرچے کرا دی، کیا اس سے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ اسی طرح صاحب میں بالکل بلوچستان کے بارڈر پہ میرا حلقہ ہے، ساؤتھ پنجاب میں میرا سب سے آخری بارڈر ہے، اور اپنی بواٹا بلوچستان آگے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں بلوچستان کے لوگ، لیکن جو بلوچستان میں صرف پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جو باپ پارٹی کو ختم کرا کے پیپلز پارٹی میں ضم کیا جا رہا ہے، کیا اس سے بلوچستان کے لوگوں کی محرومیت ختم ہو جائے گی؟ سارا دن میرے علاقے میں تمام ہاسپٹل کے اوپر، دوائیوں کے اوپر، تمام ایمرجنسی کے اوپر بلوچستان کے لوگوں کا اور کشمیر کے لوگوں کا میرے اوپر جو ہے وہ برڈن ہوتا ہے، سارا ٹائم وہ انہیں کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو بلوچستان پیکج کے پیسے کہاں جاتے ہیں؟ بلوچ عوام کی جو محرومیاں ہیں، کیا وہ باپ پارٹی کو دوبارہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے سے کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ تو ان سب کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج اگر کوئی پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر آج پاکستان کے اندر جو ہے کوئی ریڈ لائن لگا سکتا ہے کرپشن کے اوپر، اگر کوئی چوری کے پیسے کے اوپر ریڈ لائن لگا سکتا ہے کہ اب دوبارہ چوری پاکستان میں نہیں ہوگی، منی لانڈرنگ نہیں ہوگی، چوروں کو جو ہے وہ ڈگی میں بند دروازوں کے پیچھے، کار کی ڈگی میں جا کے بند دروازوں کے پیچھے اگر ڈولوں کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف فرد واحد ہے جس کے پاس پاکستان کے ووٹ کی بھی طاقت ہے، پاکستان کے عوام کی طاقت بھی ہے، اور اس کا نام صاحب ساری دنیا جانتی ہے، اس مرد مجاہد کا نام عمران خان ہے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ تو کی جا رہی ہے، لیکن زبردستی کی اس طرح کی شادیاں کوئی زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہیں، اور پنجاب میں بھی ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ اتنے پریشر کے باوجود بندے پورے ہو جائیں، لیکن بندے آئے۔ اب اس میں 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہو پی ٹی آئی کی، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاور ڈائنامکس ہی بدل گئے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے بغاوت کرنی ہے عمران خان سے، انہیں پبلک پریشر کا بھی پتہ ہے، اور انہیں پبلک آؤٹ ریج جو اس کے بعد فیس کرنی پڑنی ہے۔ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں پاور کے جو ڈائنامکس پچھلے 75 سال سے چلتے آ رہے تھے وہ تبدیل ہو چکے ہیں، وہ عمران خان نے تبدیل کر دی ہیں؟ دیکھیں شاید یہ تو بہت بڑی ڈاکٹرین ہے نا، پاکستان کی پالیٹکس چینج ہو گئی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کمال شخص ہے کہ اس نے اپنے سیاست کے ذریعے پاپولیزم، پاپولر ووٹ کے ذریعے مجھ جیسے یونگسٹرز، مراد سے جیسے یونگسٹرز جو پارلیمان کے اندر گئے، علی محمد خان جیسے گئے، فاروق حبیب جیسے گئے، یہاں پہ سرداری ووٹ کو میں نے ختم کیا ہے۔ تو فیڈرلزم کے اگینسٹ اگر کوئی کام کرے ہے تو وہ نظریہ کام کرا ہے، پاپولیزم کری، اور وہ صرف عمران خان کا ووٹ ہے۔
کہ جس نے ذات برادری کے اور گروپ کے ووٹ کو ختم کر دیا. اگر کسی کو اس وقت ضرورت ہے تو اس کو صرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ صاحب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو اس وقت پنجاب کے حالات وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم دوبارہ ایوان اقبال میں رن ڈاؤن کے ذریعے جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیں گے, شاید ایک مرغی چور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنا لیں گے. لیکن آپ کی اگر خود پولیٹیکل اس کے اوپر نظر آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پنجاب کے اندر ان کو آسرا تھا تو زرداری کا آسرا تھا. زرداری نے تو ان کو تباہ و برباد کر دیا پنجاب کے اندر. پی ڈی ایم اسپیشلی کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اگر خاندان شریفہ جس کے سینئر وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ مریم نواز کے, حمزہ شہباز کے, شہباز شریف کے, نواز شریف کے تو کوئی اور نہیں ہے, تو ان کی بڑی ان کے این ٹی ایس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سارے سینیریو میں شاید یہ لوگ پاکستان آ جائیں گے. دیکھیں پاکستان کے حالات بدل گئے, پالیٹکس بدل گئی. ہم نے جو میدان مارنا تھا بائی الیکشن سے لے کر کشمیر سے لے کر اب تک وہ ہم نے مار لیا, لیکن وہ نہیں آیا جو دوائی لے کے گیا تھا. آج تک اس کے پلیٹلیٹس کا پتہ نہیں چلا. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ جس طرح دنیا کہتی ہے جو ماں اور بیوی کے جنازے کے اوپر نہیں آیا وہ پنجاب حکومت کا اپنا اور پنجاب کے اپنی جو پی ایم ایل این کا جنازہ اٹھانے کے لیے کیا خاک آئے گا. اس کو تو یورپ کے شہروں سے فرصت نہیں ہے, اس کو تو فارن اسٹیبلشمنٹ کے مورل سے ملنے سے فرصت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان سے یہاں پہ جتنی بھی فورن فورسز واپس جا رہی تھی, آپ کو یاد ہے کہ جس نے پاکستان کو گالی دی تھی یہ لندن میں جا کے اس سے بیٹھ کے ملا تھا جو ان کے اس کے جس نے پاکستان کو میں وہ لفظ بھی نہیں کہہ سکتی ہوں. آپ کے سامنے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے لیے خود ان کے صفوں میں لوگوں نے کہا کہ وقت جو ہے نواز شریف کی طرف سے بھیجا گیا تھا. مودی کے ساتھ ان کے تعلقات آپ کو پتہ ہے. انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے جو آپ پاکستانی اب ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. تو یہ جو ڈائنامکس ہے پالیٹکس کی, جنہوں نے ریڈ لائن لگانی تھی وہ ریڈ لائن لگانے والوں کو پتہ چل گیا کہ ریڈ لائن جو ہے وہ صرف پاکستان کے لوگ لگا سکتے ہیں. ان کے بیچ میں اور عمران خان کے بیچ میں عوام ہے, اور عوام اس قدر شعور والی ہو چکی ہے, عوام اس قدر طاقت والی ہو چکی ہے کہ عوام جو ہے وہ اب اپنی اس کا مظاہرہ کرتی ہے, شعور کا مظاہرہ کرتی ہے, ووٹ کا مظاہرہ کرتی ہے. وہ کسی کے مرضے نہیں آتی. اور جہاں تک آپ نے ایک پوائنٹ بڑا اچھا کہا ہے کہ کیا این ٹی اے کو یہ سوچ کے ڈرتا ہے کہ پبلک میں پھر کیسے جائیں گے اگر ضمیر فروشی کریں گے. یہ تو بہت بڑے شعور کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سوچا کہ وہ جو ہمیں کالے ڈالے والے ویڈیو والے اور جو پرائیویٹ نمبروں سے فون کرتے ہیں ان کے ساتھ حالات بنانے سے تو زیادہ بہتر ہے, یا ان کے خوف سے تو زیادہ بہتر ہے کہ عوام کا خوف ہو, کیونکہ عوام کو اب وہ لوٹوں کو پہچانتی ہے, ضمیر فروشوں کو پہچانتی ہے. ضمیر فروش کی, لوٹے کی اس وقت کالی بھیڑوں کی پاکستان کی سیاست میں جگہ ختم ہو چکی ہے. تو اگر انہوں نے پبلک پریشر کو, پبلک کے خوف کو پریفر کیا تو ہمیں تو اس کو داد دینی چاہیے, کیونکہ جو نمائندہ عوام کی طاقت عوام کے ووٹ چاہتا ہے اس کو ڈرنا چاہیے عوام سے. عوام ہی گریبان پکڑ سکتی ہے, عوام ہی احتساب کر سکتی ہے. ان میں جو ہے ووٹ خلائی مخلوق سے نہیں ڈالنا ہوتا, عوام نے بالکل. اور جمہوریت ہے ہمارے ملک میں, چلے نام نہاد ہی صحیح, لیکن جمہوریت میں جمہور سے بڑی تو کوئی طاقت نہیں ہوتی. جو جمہور ہے, جو اس ملک کی عوام ہے, وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس پہ سرخ لائن لگانی ہے کس پہ نہیں. پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ اب مستقبل کی اگر بات کی جائے آنے والے دنوں میں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر وفاقی حکومت ڈٹ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف پنجاب اور کے پی میں الیکشنز کروانے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے وفاق میں؟ صدر مملکت کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کی بات بھی ہو رہی ہے, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی تھوڑی بہت ناراض. اب پتہ نہیں وہ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ایک مرتبہ پھر ناراض ہو رہے ہیں یا اس مرتبہ سیریس ہیں, لیکن کچھ ایسا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جتنے بھی پالیٹکس سے یہ اندازہ تو تمام لوگوں کو ہو گیا, اور تمام اسکول آف تھاٹ کو اور تمام سیریس لوگوں کو پاکستان کے اندر یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ سیاست کا محور پرائم منسٹر عمران خان ہے, جو انشاءاللہ بھارت سے دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. اور بڑی زبردست بات کہ پاکستان میں جمہور سے ہی ڈرنا چاہیے, ووٹ سے ہی ڈرنا چاہیے, عوام کے فیصلوں سے ہی ڈرنا چاہیے. اور پاکستان میں فیصلے کسی کی ناجائز ویڈیو بنا کے یا بلٹ کے ذریعے نہیں ہوں گے, بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. لوگوں نے خوف و حراس کے بت جو ہے وہ توڑ دیے ہیں. وہاں پہ ساری سیاست پاکستان کے خان صاحب کے ارد گرد گھومتی ہے. خان صاحب ایک فیصلہ کرتے ہیں اور پھر یہ ساری 14 چوروں کی جماعتیں جو ہے وہ پھر ادھر ادھر سے جا کے میر فروشی کرتی ہے, یا پیسے لگاتی ہے, یا بند دروازوں کے پیچھے فیصلے کرتی ہے, یا لوگوں کو ڈراتی ہے, دھمکاتی ہے تاکہ اس کا توڑ نکالا جائے.
ऐसे में अगर ये फैसला करते हैं कि जो पाकिस्तान का आईनी भी हक है, जमहूरी भी हक है पाकिस्तान के अवाम का, कि भाई ये अब आपके बस की बात नहीं है, आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते, आप नालायक है, निकटू है, निकम्मे है, करप्ट है, आप तजर्बाकार नहीं है। हाँ, आपको तजर्बा है, तजर्बा आपको पाकिस्तान को लूटने में है, तजर्बा आपको मनी लॉन्ड्रिंग करने में है, तजर्बा आपको अपने केसेस खत्म करने में है। बाकी पाकिस्तान को चलाना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जो आपके गैर जरूरी स्टेटमेंट है, एक फरमाता है फॉरेन मिनिस्टर के पाकिस्तान में जो है इस वक्त जो सैलाब की सबक आ रहे हैं वो इसलिए कि सैलाब आसमान से उतर रहा है। दूसरा फरमाता है कि मुझे पाकिस्तान में सैलाब वीनस से जो है वो यादाश्त आ जाती है। तीसरा फरमाता है कि आप 4 भाई जो है रोटी के 4 टुकड़े कर रहे हैं, वहां पे 80-84 वजीर मुशीर बन गए, ये इनके बस की बात नहीं है। इसमें पाकिस्तान की सुस्ती हो रही है, पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो चुके हैं। ऐसे में अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो के हुकूमत में अगर करवाते हैं और पंजाब प्रोविंस के करवाते हैं तो हम 5 साल के इलेक्ट हो जाएंगे। तो क्या है कैसे जनरल इलेक्शन में जाना पसंद करेंगे कि जब एमपीए और हुकूमतें हमारी हो। दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि हर वो तरीका, हर वो हथकंडा इन्होंने इस्तेमाल करने जिसके जरिए ये वोट की ताकत से भाग जाए, क्योंकि ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, ये इसमें अवाम में जा नहीं सकते हैं, ये बलदियात से भागना चाहते हैं, ये बाई इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये प्रोविंशियल इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो भाई अगर इनके बस की बात नहीं है, इन कौमी जमाती चोरों की जमातों की अगर इलेक्शन इनके बस की बात नहीं है तो जाएगा कि कोई और चीज बेचे, कोई और धंधा करे, कोई और कारोबार करे। सियासत हम जैसे नौजवानों के लिए छोड़ दें, नए लोगों के लिए छोड़ दें, जो पाकिस्तान के फासलों पर कॉम्प्रोमाइज न करें, जो पाकिस्तान की आवाज बने। हर रोज एक नई इंजीनियरिंग कर दी जाती है, एक नालायक निकटों को किसी पर्ची वाले को जो है वो पोर्टफोलियो लेके दे दिया जाता है क्योंकि ये वज़ीर आज़म बनने के काबिल है। एक बगूरी को जो है वो बता दिया जाता है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की ज़ामिन है। और भाई ये तो भगोड़े, ये तो चोर है। जब पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता बुरा वक्त आएगा, ये अपने लोगों के बैग लेकर जद्दा भाग जाएंगे, ये लंदन भाग जाएंगे, इलाज इनके बाहर, पैसे इनके बाहर, और ये सिर्फ यहाँ पे आते हैं उसके लिए, ताकत के लिए, कुर्सी के लिए। तो अब ये जो सियासत के डायनेमिक्स है, अगर ये मजीद प्रोनाउंस करते हैं, मजीद इलेक्शन में नहीं जाते, याद रखिएगा साहब, इस वक्त नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, हर कोई दरवाजे से हमारे खड़ा है कि हमें अपनी पार्टी में ले लें और हमें जो है आप टिकट दे दो। उनको पता है कि टिकट जाने में इस वक्त खान साहब का, तो इसके लिए आप देखें कि अब ये कितना ही खींचते कुर्सी से चिमटे हुए हैं और ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त जो गरीबों के हालात हैं, जो इस वक्त तबका पिछड़ है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के लोग खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर है। ऐसे में अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये कितनी देर इक़्तिदार से चिमने रहेंगे। और साहब ये बात याद रखिए, अगर जितना शऊर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लोगों को दे दिया है, अब कोई बंद दरवाजे के पीछे डूब में कामयाब नहीं होगा। कोई नोटों के बैग लेके इज्जतदार नहीं ठहराया जाएगा, कोई पर्ची वाला अब वज़ीर आज़म में वो कैंडिडेट नहीं होगा। बिल्कुल। और ज़रताजुल साहिबा, ये पॉइंट है कि पब्लिक में जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसकी मिसाल नहीं मिलती, और पावर डायनेमिक्स जो है वो भी इस वक्त बदल चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ज़रताजुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। कहीं इंसाफ बिकता है, कहीं इंसान बिकते हैं। हमारे यहां मगर दोनों बहुत आसान बिकते हैं। जिसे दौलत, जिसे ताकत, उसे इंसाफ मिलता है। यहां कमजोर तबके के फकत अरमान बिकते हैं। यहां लाहौर का हो या के साहिवाल का सदमा, यहां मकतूल ही मुजरिम, यहां ईमान बिकते हैं। हमें अपने वतन से है मोहब्बत भी, अकीदत भी, मगर अफसोस है आगा, यहां ऐवान बिकते हैं। नाज़रीन किराम, इंसाफ किसी भी मुआशरे की तरक्की और बका का जामिन है, जिसके बगैर किसी भी कौम के लिए खुशहाली, अमन सलामती के क़याम, जहालत और गुर्बत के खात्मे के अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं है।
लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है। यहां निजाम इस कदर गहरी नींद में है कि किसी भी साहिब इख्तदार को सिंध की बेटी उम्मे रुबाब के नंगे पांव की छाप भी ना जगा पाई। 17 जनवरी 2018 से आज 14 जनवरी 2023 हो चुकी है। सब बदल गया नहीं बदली तो उम्मे रुबाब की हुसूले इंसाफ के लिए धक्के खाने की जंग न बदली। 17 जनवरी 2018 को सिंध के जिला दादू की तहसील में वहशत और दहशत का सफाकाना मुजाहिरा किया गया। उम्मे रुबाब चांदियों के खानदान के 3 अफराद को दिन दिहाड़े कत्ल किया गया। इनमें इनके दादा, वालिद और चचा शामिल थे, जिसके बाद उम्मे रुबाब ने जागीरदाराना समाज में इंसाफ के हुसूल के लिए जो झंडा उठाया है, जिस अटल इरादे और बहादुरी से मैदान में उतरी है, खुद को धरती पे खुदा तसव्वुर करने वाले सरदारों की पगड़ियां हिल गई। हुसूल इंसाफ के लिए उम्मे रुबाब चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने भी आई। अदालतों में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो खुद वकालत की तालिब इल्म है। ये केस को भरपूर अंदाज से उठाया है। धरने और एहतजाज हो या जलसे जुलूस हो, इन्हें हमेशा सफ़े अव्वल में पाया गया, जिसके बाद केस में सुओ मोटो भी लिया गया। 2 माह में केस का फैसला करने का भी कहा गया, लेकिन इस सब तगोदो और जिद्दोजहद के बावजूद कुछ ना मिला, तो वो है इंसाफ। रवा माह यानी अब से 2 दिन बाद 16 जनवरी को मुकदमे की फिर समाअत होगी। देखना यह है कि उम्मे रुबाब के नंगे पांव की छाप इस जालिम निजाम को कब जगाती है। इस वक्त उम्मे रुबाब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उम्मे रुबाब आपके वक्त का। सबसे पहले तो बताइएगा कि हमारे सुनने वाले नाजरीन के लिए कि केस की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, मुजरिमान इस वक्त कहां मौजूद हैं? इसमें ये है कि हमेशा हम सुनते हैं कि कानून जो है सबके लिए बराबर है, और यकीनन मैं कानून की बालादस्ती चाहती हूँ अपने मुल्क में। मैं खुद कानून की तालिब इल्म हूँ। मुझे एक चीज़ का अफसोस ज़रूर है कि मेरे केस में 5 साल गुजर गए, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। पर मैं पुरुम्मीद हूँ। मैं पुरुम्मीद अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैं वाज़ेह करती चलूँ कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इस निज़ाम से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँची। यकीनन मेरे लिए ये तकलीफ दा बात है कि मैंने अपने वालिद, अपने दादा, अपने चचा को एक ही दिन में खोया। 3 जनाजे मैंने एक दिन में उठाए, पर उसके बावजूद भी मैं अपने मुल्क से क्या चाहती हूँ, सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। पर मैं अदालतों से उम्मीद रखती हूँ। इस केस में जो मेन इशू है वो डिले। केस हमारा 5 सालों से तारीख पे तारीख मिलती है और मुझे इंसाफ नहीं मिल पाया। अभी मेरे अंदर एक उम्मीद जगी है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात बेगुनाह खून रायगान नहीं करती। पर इस निज़ाम को सिंध की बेटी हूँ जिसने दिन दहाड़े आईना उठा के इस निज़ाम को मैंने चेहरा दिखाया है। पर अदालतें ही हम मजलूमों की उम्मीद है, अदालतें ही हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है। अदल के लिए हम जाते हैं वहाँ पे। और ये चीज़ भी मैं ज़रूर कहूँगी कि कानून के आसरे पे हमने जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ एक ऐलान जंग किया हुआ है। तो ये चीज़ भी वाज़ेह करती चलूँ कि एक जज के अपने अल्फाज थे कि जो मुजरिम होता है उसको भी मालूम होता है कि जुर्म उसने किया है। जो कंप्लेनेंट पार्टी होती है उनको भी मालूम होता है कि किसने उनको कत्ल किया या किसने उनको नुकसान पहुंचाया है। मेन ट्रायल अदालतों का होता है। मैं यकीन रखती हूँ इस मुल्क की अदलिया पे कि वो इस मुल्क की बेटी को मायूस नहीं करेंगे और मुझे इंसाफ मिलेगा। पर एक ये जुडिशरी पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 5 सालों में एक बेटी जो नंगे पैर करके अदालत आ रही है। मैं अदालतों को इतना मुकद्दस समझती हूँ कि मैं नंगे पैर करके अदालत जाती हूँ। तो मुझे अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो इस मुल्क में मैं क्या उम्मीद रखूंगी कि मैं काला कोट पहन के किसी और को इंसाफ दिला सकती हूँ। बिल्कुल, ये एक बड़ी सैड रियलिटी है। और जिस तरह कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वही चीज़ हो रही है। और 5 साल में एक बिल्कुल क्लियर कट केस हो और उसका फैसला ना हो सकता हो। और जिस तरह वो एक बात कही जाती है कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे कोई किसी के साथ जुल्म करे तो वो कहता है कि आई विल सी यू इन कोर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में लोग एंड पे कहते हैं मैं अगले जहान देखूंगा और अगले जहान तुम्हें इसका पता चलेगा। यानी वो फिर इस जहान में इंसाफ की जो एक उम्मीद होती है। तो इस वक्त टेक्निकलिटीज क्या है केस की
اور کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یا انصاف ملے گا، یا پھر وہی بات ہے کہ جو ایک پورے ہمارے ملک میں مظلوم اس سے پہلے کرتے آئے ہیں کہ اگلے جہان پہ ٹال دیں؟ نہیں، انشاءاللہ انصاف ہمارا حق ہے، اور میں ان جاگیرداروں کو بھی واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم اپنا حق چھین کر بھی لیں گے۔ اور میں خود قانون جانتی ہوں، ظاہر میں ایک طالب علم ہوں، تو اتنا مجھے پتا ہے کہ میرے کیس میں جو ایویڈنس ہے، جو شواہد ہیں، وہ سفیشینٹ ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی یہ کہ ایک مین ایشو جو آ رہا ہے وہ ڈیلے ہے نا، اگر میرا کیس ڈیلے ہونا بند ہو جائے اور میرٹ پہ فیصلہ آ جائے تو یقیناً ان جاگیرداروں کو میں تختہ دار پہ لٹکتا دیکھ رہی ہوں۔ اور یہی ہے کہ میں عدالتوں کو بھی آپ کے تسلسل سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ میں پاکستان کی بیٹی ہوں، میں سندھ کی بیٹی ہوں، ظاہر ہے یہ ایک پلیٹ فارم مظلوموں کے لیے ہے، تو مجھے انصاف ملنا چاہیے۔ ابھی جو کیس کا اسٹیٹس ہے الحمدللہ ایک پازیٹیو جو فیصلہ آیا ہے، اس میں میں نے پہلے بھی یہ میں چیز پہنچا چکی ہوں سب تک، اور ابھی بھی میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ 193 CRPC کی ہم نے ایک اپلیکیشن دی تھی، اس میں ایز این ایویڈنس یہ چیز ہمارے کیس میں الحمدللہ پٹ کر دی گئی ہے کہ جو SHO کریم چانڈیو نام ہے اس کا، وہ اس نے فیسیلیٹیٹ کیا قاتلوں کو، جاگیرداروں کے کہنے پہ اس کو پوسٹنگ ملی اور یہ پوری کنسپائریسی میں شامل رہا۔ ابھی اس کو جوائن کیا ہے عدالت نے، اس کی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تو انفارچونیٹلی پولیس نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا، کوئی ریڈ نہیں کیا، اور اس نے جا کر پری ارسٹ بیل لے لیے۔ پر ان جاگیرداروں کی جو ٹاؤٹ ہے ان کو بھی میں یہ واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ عدالتوں سے آپ لوگ بھاگ نہیں سکتے، قانون سب کے لیے برابر ہے، ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں اور ہم اپنے ملک میں چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کیس صرف میرا کیس نہیں ہے، سندھ کا ہر ایک مظلوم میرے اس کیس کو اپنا کیس کر کے دیکھ رہا ہے، کیونکہ جاگیرداروں نے جتنے ہم پہ ظلم ڈھائے ہیں، تو یقیناً اگر مجھے انصاف ملے گا تو دوسرا کوئی بھی سردار ظلم کرنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ بالکل، اور یہ ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے، کیونکہ اس کیس پر صرف آپ کی نظریں نہیں ہیں بلکہ پوری قوم کی نظریں ہیں، اور میڈیا اسے دیکھ رہا ہے، ساری قوم کو دکھا رہا ہے۔ آپ اس میں عدالتوں سے کیا درخواست کریں گی کہ سماعت جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یا کم از کم ایٹ لیسٹ زیادہ لمبی تاریخیں نہ پڑیں؟ آپ کا مطالبہ کیا ہوگا اس پر؟ میرا مطالبہ یہی ہے کہ مجھے انصاف ملے اور میرے کیس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ مظلوم کو جب فلفور آپ فوری طور پہ انصاف فراہم کریں گے تبھی ظلم بند ہوگا، تبھی ہم ترقی کر پائیں گے، تبھی ہم ان سے نمٹ پائیں گے۔ کیونکہ یہ جاگیردار اسی لیے تو ظلم کر رہے ہیں کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، یہاں پہ ان کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، اسی لیے ہی وہ لوگ ہم پہ اتنے ظلم ڈھا رہے ہیں اور صدیوں سے ہم پہ قابض، ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں عدلیہ سے، اور میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ آپ سندھ پہ تھوڑی نظر ڈالیں۔ میں ایک سندھ کی بیٹی ہوں، میں کیا چاہتی ہوں؟ میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا کو دن دہاڑے بے دردی سے قتل کیا گیا ہے، اور میرے بعد بھی آپ دیکھیں کہ سندھ میں آئے روز ہمیں لاشیں ملتی ہے، سندھ کی بیٹیوں کے کاندھے جنازے اٹھا کے تھک گئے۔ تو یقیناً اس کیس میں جب انصاف ہوگا تو ہم پہ ظلم ہونا بند ہوگا۔ بالکل، اور ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اسے ایک مثال بنانا پڑے گا تاکہ باقیوں کو بھی پتا ہو کہ اس ملک میں کم از کم انصاف کی فراہمی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مل سکتا ہے مظلوم کو بھی انصاف۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور میں آپ کے تسلسل سے ایک اور پیغام دینا چاہتی ہوں۔ ہم 17 جنوری پہ جو 17 جنوری پہ میرے والد صاحب، میرے دادا اور میرے چچا کی برسی کے دن کو ہم اینٹی فیوڈلزم ڈے کے طور پہ منانا چاہتے ہیں، ہم منانے جا رہے ہیں، اور یہ یقیناً ایک بڑی اسٹرگل ہے، اور یقیناً ہماری منزل قریب تو ہے پر ہم منزل تک پہنچے نہیں ہیں۔ تو جب تک ہم ان جاگیردارانہ نظام کے خلاف اٹھ کے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک اپنی آواز بلند نہیں کرے گا، تب تک ہم ایک ایک کر کے مارے جائیں گے۔ تو میں سب سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ 17 جنوری پہ ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ ہم چلا رہے ہیں اینٹی فیوڈلزم ڈے کے نام سے، تو آپ لوگ اس ٹرینڈ کو کامیاب بنائیں، اور اگر آپ سب چاہتے ہیں، یقیناً سندھ کے لوگ اس نظام سے باغی ہو کے نکلے ہیں، تو یہ لوگ اس ٹرینڈ کا بھی حصہ بنے اور آہستہ آہستہ اس مہم کا حصہ بنے تاکہ ہم جاگیرداروں سے اپنی جان چھڑا سکیں۔ بالکل، اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی موومنٹ بن سکتی ہے کہ آپ کے والد، آپ کے چچا، آپ کے دادا کا خون رائیگاں نہ جائے، اور انہیں قتل کرنے والے فیوڈلز جو ہیں نہ صرف وہ بلکہ جو ایک نظام ہے اور جو اس نظام کے نیگیٹو اسپیکٹس ہیں، اس میں ہم تو آپ کی آواز بنتے رہیں گے۔ عمر باب یہ بتائیے گا کہ 5 سال کا تقریباً عرصہ ہونے کو آیا ہے، آپ کو اس عرصے میں سندھ سے یا وفاق سے ارباب اختیار جو ہیں ان کی جانب سے کوئی اپروچ کیا گیا، کوئی رابطہ کیا گیا
کیا اپڈیٹس ہیں؟ دیکھیے اس میں میں ضرور کہوں گی کہ میری حقیقی اگر مدد کہیں تو نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو مجھے آج انصاف مل چکا ہوتا۔ میں ایک مجھے شکایت ضرور ہے، میں ایک بیٹی ہوں سندھ کی، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، میں اپنے والد، اپنے دادا اور اپنے چچا کے بے گناہ خون کے ساتھ انصاف چاہتی ہوں، اور اس نظام کے خلاف علم بغاوت جو میں نے بلند کیا ہے اس کی وجہ میرے والد صاحب نے جاگیرداری نظام کو چیلنج کیا تھا، سرداری نظام کو چیلنج کیا تھا، اسی لیے میرے گھر میں اتنا بڑا ثانیہ ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ میں پیپلز پارٹی سے ہم جو ہے تعلق رکھتے تھے، رولنگ پارٹی کے 2 MP ہیں جو میرے کیس میں جو مرڈرر ہیں، ایک کی انسٹیگیشن پہ ایک کی ابیٹمنٹ پہ یہ پورا واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ تو میں یہ چیز ضرور واضح کروں گی کہ جو رولنگ پارٹی ہے سندھ میں، انفارچونیٹلی انہوں نے اپنے قاتلوں کو ہی سپورٹ کیا ہے، اپنے سرداروں کو ہی سپورٹ کیا ہے، ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملی۔ بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس رولنگ پارٹی کے جو ہے ہیڈ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ تو میں جب اسلام آباد پہنچی اور میں نے اپنا ایشو ان کے سامنے رکھنا چاہا تو انہوں نے مجھے سننے سے انکار کر دیا۔ ہم پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے تھے، میرے دادا UC چیئرمین تھے، میرے چچا ڈسٹرکٹ کاؤنسل ممبر تھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے، آج تک کسی نے میرے ساتھ تعزیت تک نہیں کی۔ تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی صرف جاگیرداروں سرداروں کی پارٹی رہی ہے، ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں کھڑی۔ انفارچونیٹلی یہ چیز بڑی ایک الارمنگ چیز ہے، اور دعوے بھی کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی۔ بہت بہت شکریہ عمیر رباب جاندیو آپ کے وقت کا۔ وقت ہوا ہے پوسٹ مارٹم کا، بات کر لیتے ہیں ایک زبردستی کی شادی کی۔ شہر قائد میں MQM کے دھڑوں کا اتحاد 1985 کے کارٹون کی یاد دلاتا ہے، جس میں کسی خطرے سے لڑنے کے لیے کئی ٹیمیں مل کر ایک بڑی طاقت کو جنم دیتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی شہر قائد میں بھی ہو رہا ہے۔ مہاجر کارڈ کے نام پر بننے والا یہ اتحاد بے وجہ نہیں، سب حساب کا کھیل ہے، اور انہیں امید ہے کہ کامیابی ووٹ بینک جوڑنے سے ہی ملے گی۔ وہ کیسے؟ ذرا دیکھیے۔ 2018 کے انتخابات میں MQM پاکستان نے 21 میں سے 4 سیٹیں جیتی، اور PSP کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ الیکشن کمیشن کے فراہم کردہ ہندسوں پر نظر ڈالیں تو MQM پاکستان اور PSP اپنے ووٹ اکٹھے کر کے کم از کم 5 سیٹوں پر PTI کو ہرا سکتے تھے۔ اب نظر ڈالیں اپریل 2021 کے NA 249 کے ضمنی انتخابات پر۔ جیت تو پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل کی ہوئی، لیکن MQM اور PSP کے ووٹ جڑ جاتے تو پانسا پلٹ جاتا۔ قادر خان نے 15,656 ووٹ حاصل کیے، جو دونوں پارٹیوں کے مشترکہ ووٹ سے تقریباً 79 ووٹ کم ہے۔ NA 240 کے ضمنی انتخابات میں MQM کے ابوبکر TLP کے مقابلے میں صرف 65 ووٹ سے جیتے۔ PSP کے ووٹ ملا کر دیکھا جائے تو یہ جیت کافی مستحکم ہو سکتی تھی، یعنی مقتدر حلقوں نے بکھری ہوئی MQM کو ایلفی لگا کر PTI کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ شاید یہ سب اتنا آسان بھی نہ ہو۔ ٹکٹ کس کو ملے گی؟ رابطہ کمیٹی اور ٹاؤن کمیٹیوں میں کون ہوگا اور کون نہیں؟ تلخیاں اور جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ رابطہ کمیٹی کے کچھ لوگ مصطفیٰ کمال کے جارحانہ انداز سے بھی خائف دکھائی دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں گورنر ہاؤس میں رابطہ کمیٹی کی اہم ملاقات ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ 3 اراکین نے PSP کے ساتھ اتحاد کے خلاف بات کی، مگر بعد میں انہیں ان کے خلاف مقدمات یاد دلا کر سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا۔ یعنی یہ واضح ہو گیا کہ اب MQM کے اس اتحاد کے خلاف کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ عام انتخابات تک کیا یہ اتحاد کراچی کے عوام کا دل جیت پائے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس وقت بھی شہروں میں عمران خان کی مقبولیت کا گراف باقی سب سے کافی اوپر ہے۔ دوسری جانب MQM کی کمزوریوں اور شہر میں بڑھتے مسائل کا بھرپور فائدہ جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے۔ اپنی مسلسل کوشش حافظ نعیم الرحمان کراچی میں خاصی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متوقع بلدیاتی انتخابات پر سب کی نظریں ہیں۔ نتائج سے یہ بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ سندھ کے شہروں میں خاص طور پر خواتین اور نوجوان ووٹرز اس اتحاد کو اہمیت دے بھی رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن ہو، جو یہ حکومت کسی بھی صورت نہیں چاہتی اور بھاگتی پھر رہی ہے۔ لیکن قسمت کی دیوی شاید
उन पर मेहरबान नहीं, क्योंकि जहां से भी ये भागते हैं इलेक्शन इनके सामने फिर आन खड़ा होता है। मखदूम शाह को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।